سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. اپنے آپ کو عظیم بنانے کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں چھوٹا بنا رہا اور توبہ کرتا رہا، اس لیے کہ بندہ اسی وقت عظیم ہو سکتا ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ذلیل ہو۔ جو جتنا اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہوگا، استغفار کرنے والا ہوگا، توبہ کرنے والا ہوگا، دنیا میں وہ اتنا ہی عظیم ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے زیادہ توبہ کرنے والا اس دنیا میں کوئی نہیں، جبکہ آپ معصوم ہیں، گناہوں سے پاک اور صاف ہیں، اس کے باوجود بھی آپ نے کثرت کی، تو یقیناً ہم اور آپ نے کچھ حق ادا کیا ہوگا اس رات کا، جس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور انعام ہمیں عطا فرمایا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رکھیں، اس رات میں لوگوں نے اپنی تکلیفوں کا رونا رویا ہوگا، مشکلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رکھا ہوگا کہ اے رب تبارک و تعالیٰ میری ان مشکلوں کو حل فرما، لیکن اس کے باوجود بھی اگر وہ مشاکل حل نہ ہوئی ہو تو وہ کیا کرے؟ تو یقین جانیے جتنا بڑا اجر آپ کو چاہیے اتنی ہی بڑی مصیبت بھی جھیلنی پڑے گی۔ یہ قانون الہی ہے، اگر بڑا اجر چاہیے تو بڑی مصیبت بھی ہوگی۔ کوئی سالہ سال سے بیمار ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجر بھی اس کی مصیبت کے اعتبار سے دے گا۔ وہ جتنا زیادہ جھیلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا ہی عظیم اس کو دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بشارت دے دو ان لوگوں کو الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ جب ان پر مصیبت طاری ہوتی ہے، قالو تو وہ کہتے ہیں انا للہ، ہم تو اللہ کا سامان ہے، وانا الیہ راجعون، اور ہمیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ ہم اپنے خود کے مالک نہیں ہیں، کیا چیز کے مالک ہو سکتے ہیں؟ انا للہ، ہم اللہ کے ملکیت ہے، ہم اپنے آپ کے بھی مالک نہیں ہیں۔ تو اگر ہماری کوئی چیز ضائع ہو جائے تو ہمیں غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس لیے کہ کوئی چیز کے کیا مالک ہوں گے، ہم تو اپنے خود کے مالک نہیں ہو پائے۔ تو یہ بندہ مومن کا قول ہوتا ہے جب اس پر مصیبت طاری ہوتی ہے، کوئی اپنا دور ہو جاتا ہے، کوئی اہم چیز گم جاتی ہے، اور جب وہ مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے کہ انا للہ، مولا میں تو پورا کا پورا تیرا ہوں اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اور فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اب اس کا انعام کیا دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ؟ فرمایا کہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے رب کی رحمت اور درودیں ہوتی ہیں ان پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت نازل فرماتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں جو مصیبت آنے پر بھی صبر کرتے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو راہ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔ بہت مشکل ہے کہ انسان پر مصیبت طاری ہو اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات پر اٹل رہے کہ میرے رب کا حکم ہے، مجھے بپھرنا نہیں ہے اور غصے میں کوئی غلط قدم نہیں اٹھانا ہے، بلکہ یہ جاننا ہے کہ یہ امتحان اور آزمائش میرے رب کی جانب سے مجھ پر ہے اور یہی رضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بہت سارے احکام ہم تک پہنچائے، اس میں ایک عظیم حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنا بڑا اجر ہے اتنی ہی بڑی مصیبت ہوگی، بڑے اجر کے ساتھ بڑی مصیبت ہوگی۔ وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو اس کا معیار کیا ہے؟ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے پیسہ دیتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں تو اسے اپنا وقت دیتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس کے لیے سہولتیں فراہم کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا معیار جدا ہے۔ وہ رب ہے، اس کا معیار کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذا احب قوما ابتلاہ، حضور فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم سے محبت فرماتا ہے تو اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ اس کی محبت کا معیار یہ ہے، یہ انداز محبت ہے کہ جب کسی سے محبت کرے گا اسے مبتلا کر دے گا آزمائش میں۔ اس کے بعد فرمایا فمن رضی فلہ الرضا، تو جو اس آزمائش پر راضی ہو جائے کہ اگر یہ آزمائش میرے رب کی جانب سے، میں راضی ہوں، یہ راضی ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔
اور جس سے اللہ راضی ہو جائے، اب ذرا سوچئے دنیا اس سے ناراض ہوتی رہے، جس سے رب راضی ہو جائے اس سے بڑا خوش قسمت کون ہوگا؟ تو ہر مصیبت زدہ کو یہ سوچنا چاہیے کہ مصیبت اس رات میں بھی نہیں ٹلی تو اب کب ٹلے گی؟ اصل میں تمہاری محبت کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ ابھی بھی تمہیں آزمائش میں اتار رکھا ہے۔ ومن سخط فلہ السخط، اور جو اس آزمائش کے آنے کے بعد ناراضگی کا اظہار کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ اب آپ ذرا سوچئے، مصیبت اگر آپ پر آئی ہے تو ضروری نہیں کہ زندگی بھر رہے، کچھ دیر بھی رہ سکتی ہے۔ مسئلہ اس بات کا ہے کہ آپ راضی ہیں یا ناراض ہیں۔ اگر راضی ہیں تو مصیبت زندگی بھر رہے، اور اگر ناراض ہیں تو ہو سکتا ہے کہ 2 دن بعد وہ مصیبت ٹل جائے تو نقصان کا سودا ہوگا۔ تو ہر حال میں ہمیں راضی رہنا ہے، اور یہی معیار ہے بندے کا کہ جب بندے کو مبتلا کیا جائے آزمائش میں تو سمجھ جائیں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنا بندہ سمجھا ہے۔ ابھی تک وہ دنیا کا بندہ تھا، اللہ کی بارگاہ میں اب وہ بندہ شمار کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ کس سے راضی ہوتا ہے اور کون اللہ سے راضی ہوتے ہیں۔ ہم پر اگر آزمائش آ جائے اور ہم سوچیں کہ اللہ کی جانب سے میں اس پر راضی ہوں تو ہم سوچیں کہ ہم اللہ سے راضی ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہم جو اللہ سے راضی ہوئے وہ بھی اللہ کی توفیق سے، وہ بھی اللہ کی توفیق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے ان سے راضی ہوا پھر وہ اس سے راضی ہوئے۔ تو پہلے اللہ آپ سے راضی ہوا، ظاہر سی بات ہے۔ مصیبت کسی امیر پہ نہیں آتی۔ آپ سوچتے ہو کہ بڑا گنہگار ہے، ہم نے دیکھا ہے اعلانیہ فسق کرتے ہوئے، اس کا گناہ دنیا جانتی ہے، لیکن کبھی اس کو کوئی مصیبت نہیں آتی، بخار تک نہیں آتا۔ اور ہم ہے کہ حلال کی روٹی کے چکر میں 2 دن فاقہ کرتے ہیں، اور بیماریوں کا کیا آماجگاہ ہے، ہر وقت ہاسپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرض سے دبے ہوئے ہیں، قرض میں دبے ہوئے ہیں۔ یہ ساری مشاکل ہم ہی پر کیوں ہے؟ تو مسئلہ یہی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں نہیں ہے، آپ ہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا انداز یہی ہے، جب اپنا بناتا ہے تو وہ اس کو مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے، اور جب راضی ہوتا ہے تبھی اس کو رضا کی طاقت بھی دیتا ہے کہ وہ بھی راضی ہو جائے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ مصیبت میں کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی صحابہ نے، یا رسول اللہ سب سے زیادہ مصیبت کس پر نازل ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الانبیاء۔ وہ اگر یہ سوچتا ہے کہ میں مصیبت زدہ ہوں، اللہ مجھ سے ناراض ہے یا کوئی بات ہے، تو اسے یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا سب سے زیادہ مصیبت کس پر نازل ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے زیادہ مصیبت اگر اس میں نازل ہوئی ہے تو وہ انبیاء ہے، نبیوں کی جماعت، ان پر مصیبت نازل ہوئی۔ اب کیا کیجیے گا؟ ہم تو غلام نبی بھی نہیں بن پائے، غلام نبی بھی نہیں بن پائے، اور وہ نبی ہیں، اللہ نے انہیں چنا ہے، اللہ ان سے بات کرتا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ ہم تو اس کا کلام ہم تک پہنچا لیکن ہمیں سمجھتا نہیں ان کی بات۔ اللہ کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، زبان عربی نہیں آتی، لیکن وہ تو اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ اب سوچئے، اللہ نے فرمایا کہ وہ مجھ سے قریب ہے، میں نے انہیں چنا ہے، تو مجھ سے محبوب ہے، میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے۔ جب سب سے زیادہ محبوب ہے تو سب سے زیادہ مصیبت میں بھی رہے گی، کیونکہ ہماری محبت کا یہی معیار ہے کہ ہم سے جو محبت کرے گا اسے بھوکا رہنا پڑے گا، جو ہم سے محبت کرے گا اسے فاقہ کشی کرنی پڑے گی، اور اس کے باوجود اگر وہ مسکراتا ہے تو وہ حقیقت میں بندہ ہے، اسے کہیں گے کہ ہاں اب یہ بندہ کہلانے کے لائق ہے۔ پھر فرمایا جو قریب ہوتا ہے جتنا، انبیاء کے بعد صحابہ کے بعد تابعین، فی تبع تابعین، بزرگان دین، یہ سارے چیزیں جتنے قریب ہوں گے اللہ سے اتنے زیادہ مشکلات میں گرے ہوئے ہوں گے۔ تو جو جتنا آرام میں ہے وہ سمجھ لے کہ وہ کہاں ہے، جو جتنا سکون میں ہے وہ سمجھ لے کہ کہاں ہے۔ پھر فرمایا یبتلی العبد علی حسب دینہ، بندہ اپنے دین کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے، جتنا دین مضبوط ہوگا اتنا وہ پریشانی میں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسا اس کا دین ہوگا، دین پہ جتنا عامل ہوگا اتنا ہو۔ آپ خود چیک کر لیں، ایسی راتیں آتی ہیں ہم توبہ کرتے ہیں، سوچتے ہیں اب عمل صالح کریں گے، جب عمل صالح کرنے لگتے ہیں تو آپ دیکھیے پہلے اتنی مشکل نہیں تھی جتنی اب شروع ہو جاتی ہے۔ جب سے توبہ کیا ہے مشاکل کے پہاڑ آنے لگے، اب تو اپنا بچہ بھی ہمیں آنکھ دکھانے لگا، پہلے وہ بھی ڈرتا تھا، وہ اصل میں آپ کے گناہ سے ڈرتا تھا،
اب آپ کی جب سے نیکی دیکھنے لگا تو اس میں شفقت نظر آنے لگی. تو یہ آزمائش شروع ہو جاتی جب سے بندہ توبہ کرتا ہے. تو فرمایا کہ بندے کی آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے. پھر فرمایا فما یبرح بالعبد حتی یمشی علی الارض وما علیہ خطیئہ. یہ کب تک رہے گی آزمائش؟ یہ آزمائش کا کوئی اینڈ ہے؟ کوئی انتہا ہے؟ فرمایا کہ بندے سے جب اللہ محبت فرماتا ہے تو اس کو مصیبت میں مبتلا رکھتا ہے اس وقت تک جب ایک دن آتا ہے جس دن وہ زمین پر چلتا ہے تو اس کے بدن پر کوئی گناہ نہیں ہوتا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرا بندہ گناہ سے بالکل صاف ہو جائے، اسی لیے تمہیں اتنے دن تک اس نے گناہ میں مصیبتوں میں مبتلا رکھا تاکہ تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ. دنیا میں آزمائش جو ہوتی ہے وہ اصل میں اللہ کی خیر خواہی ہے. اللہ تمہارے لیے بھلا چاہتا ہے اس لیے دنیا میں آزمائش دیتا ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ میں یہاں کیوں پریشان ہوں، تو وہ ہمارے لیے خیر خواہی ہے. ورنہ دنیا کے گناہ کرنے والے چھپ کر بھی گناہ کرتے ہیں، لوگ نہیں جانتے. ان کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، اصل ان کے لیے یہ نقصان دہ ہے. اب بہت سارے ایسے لوگ ہیں نا کہ میں تو زمانے سے شراب پیتا ہوں، آج تک کبھی کوئی پرابلم نہیں ہے. میں زمانے سے پان کھاتا ہوں، آج تک کوئی پرابلم نہیں ہے. میں سگریٹ پیتا ہوں، آج تک کوئی پرابلم نہیں ہے. وہ ایک ہی دن نکلے گی. ویسے ہی گناہوں کا معاملہ ہے. بندہ گناہ کرتا ہے اور کرتے کرتے اس پر جری ہو جاتا ہے اور یہ سوچتا ہے آج تک تو کبھی کوئی عذاب آیا ہی نہیں، کوئی آزمائش آئی نہیں، اس کا مطلب میں نے کچھ کیا ہی نہیں. اور پھر وہ گناہ کرنے میں اور جری ہو جاتا ہے. لیکن وہ جرأت کسی اور کو بتائے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت ہے، یہ اس کی کائنات ہے، اس کا انداز بہت الگ ہے. پڑھنا پڑے گا کہ اس کا انداز کیا ہے. مصیبتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر دیتا ہے اور مصیبت نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ سارے گناہ جمع ہو رہے ہیں، ایک دن کھلیں گے. اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر عجل لہ العقوبہ. فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے دنیا میں اس کے لیے مصیبت کو جلدی فرما دیتا ہے، دنیا میں تکلیفیں اس کے لیے جلدی فرما دیتا ہے. واذا اراد بعبدہ الشر. اور جس بندے کے ساتھ اللہ شر کا ارادہ فرماتا ہے فرمایا یہ شر اس کے لیے برائی، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ شر ہو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے امسک عنہ بذنبہ، تو اس کے گناہوں کی سزا کو روک دیتا ہے. ہم سب دیکھ رہے ہیں، گواہ ہیں، لیکن کبھی اسے کوئی سزا نہیں ملتی، آرام سے نکل جاتا ہے. تو کبھی بھی اس پر ناراض نہیں ہوتا کہ میرا خدا کہاں ہے. خدا سب دیکھ رہا ہے، اس کا انداز ہے آزمائش کا. تمہاری آزمائش پھوڑے پھنسیوں میں ہے، اتہامات اور الزامات میں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش یہ ہے اتنا آرام دے دے گا، اتنی رسیوں کو ڈھیل دے دے گا کہ بندہ گناہوں میں اس قدر اندھا چلا جاتا ہے کہ وہ ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے دین سے بھی دور ہو جاتا ہے. فرمایا حتی یوافی بہ یوم القیامہ، اس کے گناہوں کی سزا اللہ روک دیتا ہے یہاں تک کہ قیامت آتی ہے اور قیامت کے دن اس کا حساب کرے گا. قیامت کے دن کہاں سے نیکیاں لائے گا؟ کوئی اگر مظلوم یہ کہہ دے کہ اس ظالم نے مجھ پہ ظلم کیا تھا تو اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں مظلوم کو دے دی ہے. اس کے باوجود بھی جب حساب چھٹا نہیں ہوگا تو کیا کیا جائے؟ تو کہا کہ مظلوم کے جو گناہ ہے وہ ظالم کو دے دیے جائے. اس قدر انصاف ہوگا اس دن. تو یہ اگر یہی سزا مل جائے تو یہ بہتر ہے، لیکن اگر یہاں سزا نہیں ملی تو خوش ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ سوچنے کی بات ہے کہ گناہ پر گناہ ہو رہے، سزا مل کیوں نہیں رہی ہے؟ کہیں یہ قیامت کے لیے تو نہیں جمع کر دی گئی؟ یہ بڑا المیہ ہے. مومن کا ہر معاملہ خیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ارشاد فرماتا ہے عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بہت عجیب ہے. ان امرہ کلہ خیر، مومن کا ہر معاملہ بہتر ہے، اچھا ہے. ولیس ذلک لاحد الا المؤمن، اور یہ ایمان والے کے علاوہ کسی کے لیے آفر نہیں ہے، یہ انعام صرف ایمان والوں کے لیے ہے. کیوں؟ ان اصابتہ سراء شکر، جب اسے مصیبت لاحق ہوتی ہے تو شکریہ ادا کرتا ہے کہ مولا مصیبت ہے، اس پر بھی تیرا شکریہ. فکان خیر اللہ، تو اگر مصیبت نازل ہوئی اور اس پر شکریہ ادا کیا تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. وان اصابتہ ضراء، اور اگر اس کے لیے مصیبت ان اصابتہ سراء، اگر اسے خوشی لاحق ہوئی، خوشیاں ملی اور اس پر اس نے شکریہ ادا کیا کہ مولا یہ خوشی بھی میری نہیں ہے، تو نے عطا فرمائی جو مجھے ملی ہے، اور اس پر اگر اس نے شکریہ ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں فکان خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. نعمت پر شکریہ ادا کرنا
اس کے لیے بہتر ہے وہ ان اصابت ضرہ، اور یہاں فرمایا اگر اسے کوئی مصیبت لاحق ہو گئی صبر، تو اس مصیبت پر اس نے صبر کیا فکان خیر اللہ، تو یہ اس کے لیے بہتر اور مناسب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں دین اسلام کو پڑھنے اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سچے دل سے بارگاہ الہی میں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے،